बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। सर, ये बात होता है कि सियासी गवाहियां किसी काम की नहीं है बल्कि किसी टके की नहीं है। और ये भी हमने देख लिया टेबल के नीचे बैठ के पुलिस के एहलकारों ने भी गवाही दी, पर्दे के पीछे छुप कर भी पुलिस एहलकारों ने 9 मई की गवाही दी। अब बिलाखिर पता चल गया कि ऐसा बंदा हो जो कम अज़ कम अदालत के सामने खड़े होकर बात कर सके, जो अपनी बात से मुकरे भी ना और नहायत तगड़े तरीके से बात कर सके, अदालत के अंदर भी जरूरत ना हो उससे दूसरी बार सवाल करने की, और वकील भी तीसरी बार सवाल ना करे, तो क्यों ना कुछ ऐसे बंदे लगे जाएं। तो भाई फिर तय ये हो गया है कि एक अदद ब्रिगेडियर और एक अदद कर्नल को इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार किया गया है, और ये बस का बाकायदा हुक्म और नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसकी तफसील में आगे चल के बताता हूँ। डयाला जेल में गंडापुर साहब ने चस नहीं, हम समझते थे चस करा देंगे, उन्होंने चुस करा दिया। और वो गंडापुर साहब जो सर पे कफन बांध रहे थे और हर हद तक जा रहे थे और फसीले तोड़ने की कोशिश में थे, उन्होंने सारी बातें की थी अली अमीन गंडापुर साहब ने ना डयाला की। और आज उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने क्या कहा, क्या हुआ, दिन तो आज पीर का था। इवन अदालत के अंदर दाखिल भी होने की उनको इजाज़त नहीं थी क्योंकि तोशा खाना 2 की समाअत थी। उसको भी आपके साथ करता हूँ। इसराइल पर मुआशी पाबंदियों का फैसला किया गया है और भी कुछ फैसले वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इंटरेस्टिंग व्लॉग होने जा रहा है, इसको मिस नहीं करें। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। पहले तरह बता दूँ कि जो अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सैलाबज़दा इलाकों में अगस्त के बिल रोकने का कहा है, ना लेने का नहीं कहा। उन्होंने कहा ना लेने का फैसला IMF करेगा और हम IMF से रिक्वेस्ट करेंगे। तो साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के जो हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने कहते बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से कहकर अगस्त के बिजली के बिल माफ़ करवाए हैं। हालांकि वज़ीर आज़म ने कहा ये माफ़ नहीं हुए हैं, इसका फैसला वो करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो किधर है? ये वो तो चाइना के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा नाम ज़रा जिंदा रहे, चलता रहे, बस लोगों की तवज्जो ज़रा इसी तरफ हो, ये ना हो कि जी पता चल जाए कि जरदारी साहब भी, बिलावल भुट्टो साहब भी और आसफा भुट्टो भी, ये सब चाइना में जब सैलाब सिंध के अंदर आया हुआ है। जी हाँ, जब सैलाब पाकिस्तान में आया हुआ तो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कतर के अंदर बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये सारी बातें तो हैं। जब सैलाब पाकिस्तान में आया, मैं भी चाह रहा था कि यार ये लोग इमरान खान सबसे बयान 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 मांगते कि जेल के अंदर बैठ के ये बयान दीजिए। मैं चाह रहा था कि नवाज शरीफ साहब भी ज़रा फुटेज ही चल जाती है। आपको इतना बड़ा सोशल मीडिया उनके पास चला रहे हैं, उनकी फैमिली चला रही है, तो हुकूमत भी सारी है, तो शायद नवाज शरीफ, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं ज़रा अपना इलाज करवा लूँ। नवाज शरीफ साहब कल तो फ्लाइट पे चले गए। तो बहरहाल यहाँ ये पोजीशन हुई है। शेख वकास अकरम साहब को पहले मैं कर लूँ, सेक्रेटरी इत्तलात हैं। तो कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट जो लीक हुई है जिसमें 2024 का पूरे इलेक्शन का पूरा दिबाचा से क्या पोस्टमार्टम तक खोला गया है। उन्हें कम से कम ये रिपोर्ट लीक हुई है या करवाई गई है मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये मसला नहीं है। इसका जो कंटेंट है वो इस बात को साबित करता है कि 2024 के इलेक्शन चुराए गए हैं, तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया है। कॉमनवेल्थ की लीक रिपोर्ट से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के पहले से स्टांस की जीत हुई है। रिपोर्ट में कहा गया तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के नताइज तब्दील किए गए हैं, अदरवाइज नताइज किसी और किस्म के हो सकते थे। ये शेख वकास अकरम साहब ने कहा। अब आऊँ जी अली मीन गंडापुर साहब। फिर तोशाखाना केस की समाअत हुआ। तोशाखाना केस की समाअत थी। अली मीन गंडापुर साहब ने सबसे पहले काबीना उधर बुलवा ली और उन्होंने कहा आज मैं इमरान खान से मुलाकात करूंगा। ना आज मुलाकात का दिन था, इमरान खान से मुलाकात करनी है प्रोटोकॉल के तहत, प्रॉपर वे जो है वो मंगल और जुमरात के दिन है। असूलन अली मीन गंडापुर को इंतजार हुसैन पंजोता साहब को कहना चाहिए था कि मुझे लिस्ट में नाम डाल दें, लिस्ट में नाम डाल दें, तो मैं उन 6 अफराद की लिस्ट के अंदर मेरा कम अज़ कम नाम, फिर अली अमीन गंडापुर साहब का कुछ कहना बनता था। लेकिन वो आज गए मंडे के रोज़, यानी आधी वजह तो पहली बन गई, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात नहीं होगी। ठीक है, मुलाकात करना चाहते नहीं करना चाहते एक अलग से बात है। मैं डाउट्स के अंदर इन चीज़ों को लेके नहीं जाना चाहता। बहरहाल उनको पहले नाके पे रोका। सूबे का वजीर आला है, जिस वजीर आला ने कहा था मैं सर पे कफन बांध के निकलूंगा, जिस वजीर आला कहा था कि आज मैं अडयाला जेल की दीवारें तोड़ दूंगा, जिन्होंने सब कुछ कहा, ठीक है, आज अपनी बेबसी का एतराफ़ भी कर रहे थे। उन्होंने कहा हम इमरान खान के लिए हर हद तक गए, 3 दिन फौज नहीं लड़ सकती, हम फिर भी लड़े। 26 नंबर की बात करें, ये हमें गोलियां ना मारते तो हम इनको बताते कि हम उनके साथ क्या करते हैं, ये हमें गोलियां ना मारते। ठीक है, डेफिनेटली वो पाकिस्तान की रियासत से मुतल्लिक कह रहे हैं। उन्होंने कहा गोलियों की ताकत पर अगर मैं आ जाऊं तो सबकी हवा निकल जाएगी। ये भी आज उन्होंने फिर, पता चल रहा था कि अली मीन गंडापुर साहब को पहले से यकीन था कि आज उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। उन्हें कहा एस्टेब्लिशमेंट और इदारों की नीयत तो मुझे वाज़ेह है, हुकूमत की मैं बात ही नहीं करता। अगर मैं जेल की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाऊं तो क्या ये मुझे मिलने देंगे? सर आप तो सर पे कफन बांध के बात कर रहे थे, सर को रोला रूला तो ऐसा डाल दे ना। आपने लीमा बाजी को बीच में रखा, वो सलमान सफदर एक साइड पे, और आपने बात कर दी। उन्हें कहा अगर मुझे जेल की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाऊं तो क्या मुझे मिलने देंगे? पंजाब हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। लो जी, उन्हें मरियम नवाज साहबा को भी सफ़ेद क्लीन चिट दे दी। उन्हें कहा पंजाब हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, हमारे जो लोग शहीद हो रहे हैं
ان پر پالیسی بنانا ضروری ہے. کے پی کے حوالے سے بتا رہے ہیں ہم نے افغانستان سے بات کی تو یہ کہتے ہیں تمہارا کام نہیں، پھر تم کر لو، اتنے آپریشن کر کے تم نے کیا کر لیا ہے. یہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں جی. باجوڑ کے حوالے سے عمران خان سے انہوں نے کہا ملاقات بہت ضروری ہے، ملاقات کی اجازت نہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی کمزور ہو جائے. بیسک یہ نہیں کہ میں جیل نہیں توڑ سکتا، ایسا رد عمل دوں تو کہ عمران خان سے ملاقات کرا دیں گے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایک ایک بندے کو میں مطمئن بھی نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے کہا. پہلے ان کو یہ باور ہے کہ پارٹی ان کو رائٹ نمبر نہیں تصور کرتی، اسپیشلی سوشل میڈیا. انہوں نے کہا اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ان گائیڈڈ میزائل ہے، یہ انہوں نے بولا. بہرحال پہلے ان کو ناکے پہ روکا، مگر میں یہی ساری باتیں کہ بھائی علی امین گنڈا پور صاحب کابینہ بھی لے کے پہنچے، لیکن بہرحال وہ واپس روانہ ہو گئے ہیں جی. اچھا اس دوران اب آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی اور بڑی پیش رفت ہوئی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری جو ہیں بریگیڈیئر محمد احمد صاحب، جو 2023 میں تھے 22 میں تھے، بریگیڈیئر محمد احمد اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل ریحان کو عدالت نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کی طرف سے، پروسیکیوشن کے گواہ کی طرف سے، یعنی حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، ان دونوں کو گواہ ٹھہرا دیا. عمران خان کا پرنسپل سیکرٹری اور عمران خان صاحب کا ڈپٹی ملٹری سیکرٹری، سوری ملٹری سیکرٹری اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر محمد احمد اور سیکرٹری کرنل ریحان کو عدالت نے آنا اس بات پر پروسیکیوشن کے گواہ کے طور پر بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لی. تو میرا خیال ہے آپ کو اندازہ ہو گیا، تقریباً 7.5-8 گھنٹے یہ سماعت رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی کنکلوژن کی طرف ہے. جیسے یہ کنکلوژن ہوگا اس کا فیصلہ ہوگا، ادھر عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو سزا ملتوی کا جو ہے معطلی کا جو ہے کیس، وہ تب جا کے لگے گا. تو یہاں یہ بات ضرور بہرحال سامنے آئی ہے جی. اچھا جی، یہاں تو یہ بات ہوگی. ادھر پشاور میں عمران خان صاحب کا حکم تھا ستمبر میں ہم نے ایک جلسہ کرنے، سیلاب کی وجہ سے ہولڈ تھے، تو 27 ستمبر کی تاریخ دے دی گئی ہے. 27 ستمبر کو پشاور میں تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا. صوبائی وزیر مینا خان آفریدی نے اس کا بیان دیا جی. اور یہ صرف کے پی کے کی عوام کے لیے نہیں، پورے پاکستان سے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے. تو وہ جو ایک ڈومیسٹک جو ایک پروویژن کسی پروونس کے حوالے سے جو تھا نا، یہ وہ چیز نہیں ہے. اس میں پورے پاکستان کی نمائندگی کی، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، تمام افراد ادھر آ سکتے ہیں. ایک بہت بڑی پبلک گیدرنگ، ایک بہت بڑا پاور شو کرنے کے پلان میں ہے پاکستان تحریک ایسا، اور اس کو کرنے میں کوئی مشکل ہے بھی نہیں، جس طریقے سے لوگ بے قرار حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں تو یہ چیزیں جی. اچھا ادھر ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے نا، سر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، ان کو تو میرا خیال ہے برے طریقے سے مان مزاری جڑ گئی ہے نا، بالکل صحیح طریقے سے. انہیں چیف جسٹس کے خلاف کارروائی کی صدا کی، کس کے سامنے کمپلینٹ کی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انسداد ہراساں کمیٹی کے پاس ظاہر کر دی کہ اس بندے نے مجھے ہراساں کیا ہے، اس بندے نے جینڈر ڈسکرمنیشن کیا ہے، پکڑ لوں گا والی بات کی ہے، سمجھاؤ، یعنی اس نے مجھے میری توہین کی ہے. اور سر مزے کی بات بتاؤں، اس انسداد ہراسانی کمیٹی کی سربراہ کون ہے؟ یہ جسٹس سمن رفت امتیاز ہے. یہ خود بڑی ڈاڈی ان 6 ججز میں ان کا نام شامل ہے جنہوں نے خط لکھے ہوئے. اب وہ تبدیل ہو جائیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو الگ بات ہے، لیکن وہ یہ ہے. تو سر معاملہ ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں. ہاں پاکستان کی کل وہ کہتے ہیں نا شکست ہوئی، اور میں کہتا ہوں بھارت جیت کے بھی ہار گیا. چل ٹھیک ہے، میں یہ تسلی دیتا ہوں تو آپ کو شاید تھوڑا سا سکون مل جائے. لیکن بہرحال محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میرے لیے اپنے وطن کی عزت و وقار سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے، اور پاکستان جو میچ ریفری ہے جب تک وہ تبدیل نہیں کرے گا آئی سی سی، تب تک ایشیا کپ کے دیگر میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ابھی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن یہ ذرائع کہہ کے پی سی بی کے ذرائع کہہ کے یہ خبر سامنے پلیس کی گئی ہے، یہ کہا گیا جی. لیٹس سی، دیکھیں ادھر کیا ہوتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ میچ ریفری نے کہا کہ مجھے انڈین حکومت نے کہا تو بھائی میچ ریفری تم خود کہاں کے ہو؟ زمبابوے کا ہے بیسیکلی، تم خود کہاں کے ہو؟ تمہیں یہ کیا تو ہوا؟ تو پتہ چل رہا تھا کہ جی اچھا. ویسے محسن نقوی صاحب کا یہ امتحان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہے ان کا اس سلسلے میں جی. اچھا جی، دوسرا علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بات کی ہے. علیمہ خان صاحبہ ساتھ موجود تھی. انہیں کہ ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرے میں سزا ہو جاتی ہے. 2-2.5 سال سے یہی پیٹرن ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب سے عہدہ سنبھالا عمران خان اور بشریٰ بی بی کا کوئی کیس نہیں لگا. صرف کیس فکس کریں، انصاف ہم خود ہی لے لیں گے. انہیں کہ ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، آپ صرف کیس فکس کریں. اب آج ذرا تھوڑی انٹرنیشنل خبروں پہ جی. قطر میں اس وقت سربراہان کا، اسلامی امہ کے سربراہان کا اجلاس اس وقت جاری ہے جی. اور اس اجلاس میں بڑی دلچسپ چیزیں سامنے آئی ہیں جی. سب سے پہلے نیتن یاہو، پہلے بتا دوں پھر اجلاس سے متعلق بتاتا ہوں. نیتن یاہو کہتا ہے قطر، نیتن نے سیدھا قطر پہ اپنے حملے کا جسٹیفائی کر دیا. انہیں کہ قطر اور چین جیسے ملک جو ہے نا،
یہ مغربی میڈیا پر اسرائیل مخالف ایجنڈا مسلط کرنے کے لیے بڑے پیسے لگاتے ہیں، قطر اور چین جیسے ملک۔ یہ بوٹس، یہ اے آئی اور مختلف اشاعتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جب آپ فون کھولتے ہیں تو آپ کو معلومات کی الغار ہوتی ہے، خاص طور پر ٹک ٹاک پر۔ یہ روایتی میڈیا سے کئی زیادہ طاقتور ہے، یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب آؤں ذرا جس کا بھی اعلامیہ جاری ہونا ہے، اللہ کرے اعلامیہ کو ایسا تگڑا جاری ہو، ادروائز تو پھر میری طرف سے سنیجیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ میرا ایران کے جنہوں نے جملے تگڑے بولے وہ مجھے اچھے لگے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں اسلامی ممالک کو صہیونی رجیم کے ساتھ تعلقات ختم کرنے چاہیے۔ پہلی بات، جو سب لوگوں نے ابراہیم اکارڈ کے تحت جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے نا، ان کے ساتھ تجارت اور کاروبار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ خون بھی اپنا دیے جا رہے ہیں۔ انہیں کہ اگر ہم سب متحد رہیں تو مسلمانوں کے ممالک پہ اتنی آسانی سے حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ پہلی بات اس کو، یہ ابراہیم اکارڈ سے تو باہر نکلو، یہ انہوں نے جواب کہا ہے۔ ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوان صاحب، وہ کہتے ہیں آئی بلیو اسرائیل شوڈ آلسو بی پریشرڈ اکنامکلی، پریشرڈ اکنامک، یعنی ان پہ اکنامک کی سینکشن لگائی جائے کہ عرب دنیا ان کا بائیکاٹ کرے۔ تیل ادھر سے جا رہا ہے، گیس ادھر سے جا رہی ہے، ایک گروسری سٹور ایسا نہیں ہے جہاں عرب دنیا کی چیزیں نہ موجود ہوں۔ تو انہوں نے کہا ان کو ذرا پہلے ادھر سے پریشر ڈالیں، کہاں بیٹھے ہیں، صرف سر پہ ٹائر باندھ کے ادھر گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجید طیب اردوان نے مزید کہا ہے کہ ایفرٹ مسٹ بی میڈ ٹو برنگ اسرائیل آفیشلز ٹو انجسٹس اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا اینڈ میکینزم۔ ان کو سب انٹرنیشنل لا آف جسٹس کے اندر لے کے تب۔ عراقی پرائم منسٹر محمد السودانی کہتے ہیں آئی پرپوز ٹریٹنگ اینی اٹیک آن اینی عرب اور اسلامک کنٹری ایز اے تھریٹ ٹو آل کنٹریز ان بوتھ بلاکس۔ انہوں نے کہا ایک ملک پہ حملہ، سب پر حملہ تصور کیا جائے، اور بوتھ بلاکس عرب ہو یا مسلم دنیا ہو، یہ انہوں نے پرپوز کیا۔ اب یہ اعلامیہ جاری ہونا ہے وہ چیزیں۔ ہاں، امیر آف قطر کہتے ہیں if Israel wants to assassinate the political leadership of Hamas، اگر وہ حماس کی لیڈرشپ کو مارنا ہی چاہتا تو پھر نیگوشیٹ کیوں کر رہا تھا؟ Israel is working to divide Syria، یہ سیریا کو، شام کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ Its plan will not succeed، یہ پلان ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہاں اس وقت یہ والی چیز چل رہی ہے۔ اللہ کرے اعلامیہ میں کوئی چیز ایسی تگڑی سامنے آ جائے جس سے میں اور آپ مستفید ہوں۔ مجھے اس کے آثار بہت کم نظر آتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں، قطر میں عرب اسلامی کانفرنس کا یہ آغاز ہے۔ میں نے جو تصویر دیکھی اس تصویر میں بڑھ جائے گا، پچھلی صف میں ہے شہباز شریف صاحب۔ یہ میرے لیے ایک تھوڑی تکلیف دہ چیز تھی۔ واحد اس اسلامی ممالک میں ایک ہی ایٹمی طاقت ہے جس کے کندھوں پہ سب نے بوجھ ڈالا ہوا، وہ ہے پاکستان۔ یار اس کو فرنٹ رو پہ رکھو یار۔ اگر اسلامی اتحاد بھی بنانا ہے، اگر فوجی اتحاد بھی بنانا ہے، اگر نیٹو اتحاد بھی بنانا ہے، نہیں یار مجھے اس پہ مزہ نہیں آیا بھی۔ باقی آپ کمنٹ سیکشن میں جو آگا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔